میرا نام محمد آصف شدائی ہے، سن آف محمد صادق۔ میں پوسٹ آفس گوئی ولیج ندیری اور ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا جو علاقہ ہے گوئی کا، 1875 میں یہاں محبوب عالم آیا تھا قادیانیوں کا، اور وہ مرزا قادیانی کا صحابی تھا۔ اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ لگاتے ہیں۔ تو اس نے 1875 میں وہ یہاں آیا سونا گلی کے ایریے میں، اور 1897 میں اس نے یہاں سے میرے پردادا جو ہیں بقا محمد عرف بگا اور ان کے چاچا مولوی اللہ دتا ان کا نام تھا، یہاں سے لے کر 1897 کے اندر قادیان میں لے کر چلا گیا، اور مرزا قادیانی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو انہوں نے مرزیت قبول کی۔ جس وقت وہ قادیان سے ریٹرن ٹو بیک واپس یہاں ندیری کے اندر آئے سونا گلی کے اندر، تو اس وقت 500 سے 600 بندوں نے قادیانیت قبول کی۔ اس دور کے اندر وہ سادہ لوگ مسلمان جو تھے ان کو عام پتہ نہیں تھا کہ قادیانیت فتنہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں۔ تو 1897 کے اندر اس کی ابتدا ہوئی۔ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کو گوئی ندیری بنگلہ قانونی کا علاقہ کہتے ہیں۔ میں نے 19 مارچ 2016 کو اسلام قبول کیا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ میں دوران سروس ایک جگہ پہ 12 بجے کا کھانا کھا رہا تھا، تو میرے ایک دوست نے جو مسلمان تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ قادیانی ہے۔ تو 12 بجے کے کھانے پہ اس نے کہا کہ میں قادیانی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے کہا یہ نفرت کس چیز سے کرتے ہیں؟ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے جو ہمارے جامعہ مسجد کے خطیب صاحب تھے ان کے پاس گیا، عصر کا ٹائم تھا، تو وہاں ان سے میں نے پوچھا کہ یہ فتنہ قادیانیت ہے کیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو اصل کرتوت ہیں وہ ان کی کالی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ ان کے دجل و فریب میں نہ پڑیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں بھی قادیانی ہوں، جن کو یہ احمدی کہتے ہیں، مرزئی بھی کہتے ہیں۔ تو جس وقت میں نے پوری ڈیٹیل سے ان کتب کا مطالعہ کرنا شروع کر لیا، پھر میں نے 17 سال 3 ماہ 27 دن یعنی 19 مارچ 2016 سے پہلے میں نے قرآن کا، اس کے ترجمے کا، اس کی تفسیر کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مبارک، یہ سب چیزوں کا موازنہ کیا، ڈیٹیل سے چیک کی۔ تو میں نے کہا یہ تو مرزا قادیانی تو مسیح موعود نہیں ہے، نہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روایات مبارک پیش کی ہیں، تقریباً 180 سے زیادہ جو ہے نا علامات بتائی گئی ہیں پوری ڈیٹیل سے۔ وہ حج یا عمرہ کریں گے، جو خنزیر کو قتل کریں گے، پوری ڈیٹیل سے احادیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہیں۔ تو جس وقت 1891 سے لے کر 1908 تک یہ جس وقت مرزا قادیانی نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے اندر ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ تو جس وقت پوری ڈیٹیل سے میں نے مطالعہ کیا 17 سال، تو پھر میں نے 19 مارچ 2016 کو اسلام قبول کیا۔ پھر میری فیملی نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر تقریباً ہمارے جو خاندان سے یا رشتہ دار سے یا جو فتنہ قادیانیت میں جکڑے ہوئے تھے، انہوں نے مطالعہ کر کے تقریباً 76 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ابھی بھی الحمدللہ دن رات کوشش جاری ہے۔ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو قادیانی جماعت نے ہر طرح کی کوشش کی کہ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی، لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کی، اور بچوں کو اسکول میں مارا۔ انہوں نے اپلیکیشنیں دی تھانوں میں، ایس پی صاحب کے پاس دھمکیاں دی مجھے۔ مرزائی کہتے ہیں مجھے کہ آپ نے واپس عقائد میں آ جاؤ، نہیں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن میں نے الحمدللہ ثابت قدم رہا۔ تو انہوں نے جو کرنا آج بھی جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ تو الحمدللہ آج تو بچہ ہمارے علاقے میں بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہے۔ آج تو بچہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات یہ ہیں۔ اس نے قرآن کے خلاف کون سی بات لکھی، اس نے احادیث مبارکہ کے خلاف کون سی بات لکھی،
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف کون سی بات لکھی، اس نے اللہ کی ذات کے خلاف کون سی بات لکھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے خلاف کون سی بات کی، اور ان کا اخلاق کیا ہے۔ جس وقت میں قادیانی تھا تو ہمیں یہ ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے کہ آپ نے دن میں، ہفتے میں یا ایک ماہ میں کتنے بندوں کو تبلیغ کی ہے اپنی جماعت کی، اور جانسا یہ کس چیز کا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہو اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو یہ اپنے بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں دے کر تو اس کو نوازتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو شادی بھی کروا دیں گے، اور جس ملک میں کہیں گے اس میں ہم لے چلیں گے آپ کو، ویزا بھی ہم۔ ابھی جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تھا میری پوری فیملی کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں، جو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس ملک میں آپ کہیں گے ہم آپ کو ویزا لے کر دیں گے، آؤٹ کنٹری میں چلے جائیں۔ میں قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو کسی چیز کے بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچا ہے۔ یہ جتنے مربیان ہیں، مبلغین ہیں، جتنے قادیانی جماعت ہے، یہ مرزا کی قادیانی کی کتب سے ان کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے نہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ مرزا نے کتب میں لکھا کیا ہے۔ میں جس وقت قادیانی تھا تو ہمیں تو یہ درس دیا گیا کہ ہم نبی اور رسول نہیں مانتے جی، اس کو امام مہدی مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں۔ تو جس وقت میں نے دیکھا تو اس کے وہ الٹ تھا، نہ اس میں اس چیز کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے قرآن و حدیث ہے۔ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد میرا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو قادیانی بٹکے ہوئے ہیں، یہ جو دجل و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور میں ان تک پیغام پہنچاتا رہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔